السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ آواز توصیف الرحمان راشدی کی لگ رہی ہے، اور اس طرح یہ بہت زیادہ بریلویوں کے شرک کے خلاف بولتے ہیں کہ تم لا الہ الا اللہ بھی کہتے رہو اور ان مزاروں کے سامنے جھکتے رہو، یا علی مدد کہتے رہو، یا رسول مدد کہتے رہو۔ اسی طرح 11ویں چلتی رہیں، 12ویں چلتی رہیں، محرم کے کنڈے چل رہے ہیں، سبیلیں لگی ہوئی ہیں، عرس اور میلے ہو رہے ہیں، پھر لا الہ الا اللہ بھی ساتھ چل رہا ہے۔ تو ایسے لا الہ الا اللہ کا تمہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ صرف ایک زبان کی رٹ نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت ہے۔ شرک اور کفر کا جنازہ نکال دینے والی یہ ایک آواز ہے، یہ ایک تلوار ہے جو ہر طاقت والے کو، ہر اقتدار والے کو اور ہر باغی اور سرکش کو جو ہے نا یہ للکارتی ہے، اور شرک اور کفر کا جنازہ نکال دینے والی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی ایک عظیم اکثریت سورہ یوسف کی 106 نمبر آیت وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، مالک فرماتا ہے اکثریت انسانوں کی اس طرح ایمان لاتی ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، یعنی ہوتے مشرک ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے آج اللہ کے بندو، جو مسلمانوں کو پوری دنیا میں آج ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، ان کی درگت بنائی جا رہی ہے، یہ ان کے دوغلے پن کی وجہ سے ہیں۔ دوغلے ہیں اپنے کلمے کے اندر، جو لا کہتے ہیں، یہ لا کہنے کے بعد اس کے اوپر پھر ایک اور لا چلاتے ہیں۔ اور افسوس کہ کاش یہ معاملہ صرف ایسے طبقے میں ہوتا جس کو یہ بدعتی کہتے ہیں یا بریلوی کہتے ہیں یا سنی کہتے ہیں۔ یہ معاملہ سارے مسالک کے اندر ہے۔ دیوبندیوں کے اندر واسطے وسیلے کا شرک ہے، پکار کا شرک ہے۔ محمود الحسن کہتے ہیں تفسیر شبیر احمد عثمانی کے پہلے صفحے توحید کی جو کڑاکے کی آیت آئی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی تشریح میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نیک بندوں کو، مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر ان کو بھی پکارا جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ اندازہ لگائیے، اب ساری توحید ختم، اور اس کے بعد جب بندوں کو پکارنا، اللہ کو پکارنا ہے، بندوں کے سجدے اللہ کو سجدے ہیں، تو بتائیے پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ تو اسی طریقے سے توصیف الرحمان راشدی جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کی قبر میں اعمال پیش ہونے، خاص کر صلاۃ والسلام کے پیش ہونے کا پکا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یعنی ایک شرک سے منع کر رہے ہیں، یعنی کچھ بتوں کو توڑ رہے ہیں، بریلویوں کے بتوں کو توڑ رہے ہیں، اور سلفیوں کے اور اہل حدیثوں کے بتوں کو تقویت پہنچا رہے ہیں، ان کو پوری طرح ثابت کر رہے ہیں کہ یہ جو عقیدے ہیں یہ عین ایمان ہے، جو کفر شرک ہے اس کو عین ایمان کہہ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ ایک دفعہ پیش آیا کہ اہل حدیث نے تعویذ لٹکایا ہوا تھا، اور اس کے جو آگے اس کا کام کرنے والا تھا خادم، اس نے بھی تعویذ لٹکایا ہوا تھا۔ تو میں نے اس کو منع کیا، وہ بریلوی تھا، تو نہیں منع ہوا، کدھر منع ہوتے ہیں یہ؟ تو اس کے مالک کو ایک دفعہ میں نے کہا بھائی یہ تمہارا جو آدمی ہے یہ تو تعویذ لٹکائے ہوئے ہے اور یہ بالکل اس کو اتارنے کے لیے تیار نہیں کرتا۔ ہاں جی بالکل، میں نے بھی بہت منع کیا ہے، یہ مانتا ہی نہیں، ایسا شرک کرتا ہے، ایسا پکا مشرک ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا آپ نے کیوں لٹکایا ہوا؟ کہتا ہے نہیں نہیں، یہ اہل حدیث علماء نے دیا ہے، اہل حدیث علماء عبد القادر روپڑی دالگرہ چوک لاہور میں تعویذ دیا کرتے تھے، اسی پر موت ہے ان کی۔ تو اللہ کے بندو یہ سارے شرک کے اندر ملوث ہیں۔ تو توصیف الرحمان راشدی کا چونکہ پیٹ لٹکا ہوا ہے دین کے ساتھ، وہاں سعودیہ سے اس کو مال ملتا ہے، اس لیے سعودیوں کے شرک کے خلاف کبھی نہیں بولے گا، گنبد کے خلاف کبھی نہیں آواز نکالے گا کہ گنبد جو سجا کے رکھا ہوا ہے، نبی علیہ السلام نے لعنت کی ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو گنبد بنائیں اور چراغاں کریں اور اس طرح کا معاملہ کریں۔ نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر گنبد بنا دیا گیا، اور پوری دنیا میں آج یہ گنبد پوجا جا رہا ہے، اور نبی علیہ السلام کی قبر پوجی جا رہی ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ پوجی جائے۔ تو اس میں یہ ایک مسئلہ بھی نکلا کہ جو قبر بھی پوجی جائے گی وہ بت ہے، اور یہ دعا قبول نہیں ہوئی ہے، جس طرح اور کتنی دعائیں قبول نہیں ہوئی ہیں منافقین کے بارے میں یا اور کچھ لوگوں کے بارے میں دعا قبول نہیں ہوئی ہے، تو یہ دعا بھی قبول نہیں ہے۔ آج قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بری طرح پوجی جا رہی ہے، وہاں جالیاں لگائی ہوئی ہیں، اور لوگ ہیں قبر کی طرف منہ کر کے روتے ہیں، دوتے ہیں، پکارتے ہیں اور واسطے وسیلے دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ وہاں مسجد کے اندر ہو رہا ہے، اندازہ لگائیے۔ 3 قبریں جہاں ہوں وہ آپ بتائیے، مسجد کا وہ تقدس بھی انہوں نے ختم کر دیا اس انداز سے کہ وہاں شرک ہو رہا ہے،
اور نبی علیہ السلام نے سختی کے ساتھ منع کیا تھا، وہی کچھ کام انہوں نے کیا ہے۔ تو یہ سب سے بڑے مجرم یہ ہیں، کیونکہ اللہ کی کتاب ان کی اپنی زبان کے اندر ہے، ان کو کسی ترجمے اور کسی گرامر کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی یہ سب سے زیادہ اس کے آج مخالف بن گئے ہیں۔ اور پوری دنیا میں جو گنبد بنا کے پوجے جا رہے ہیں قبروں کے اندر، پیروں کی قبروں کے اوپر، اس کو دلیل پکڑتے ہیں۔ اگر ان کو منع کیا جائے گنبد ہٹا دو، یہ قبر پکی نہ کرو، کہتے ہیں مدینے میں گئے ہو کبھی؟ تو وہاں بھی تو سبز گنبد ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے بندو آج شرک کیا جا رہا ہے، ہر طرف واسطے وسیلے کا شرک۔ نبی علیہ السلام کو قبر میں زندہ مانتے ہیں، یہ شرک کیا جڑ ہے یہ عقیدہ، حالانکہ نبی علیہ السلام اور شہداء جنتوں میں زندہ ہیں، ان قبروں میں نہیں۔ یہ عقیدہ ہے قرآن کا اور صحیح حدیث کا۔ یہ قبر پرستی کی جڑ فراہم کر دی انہوں نے، مولویوں نے، علماء نے، مشائخ نے، کہ یہاں روح واپس آ جاتی ہے۔ احمد بن حنبل سے عقیدہ شروع ہوا، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی اور امام نووی، سارے مسلک ان کے مشاہیر، اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو الاعلیٰ ہوں یا ڈاکٹر اسرار، سارے کے سارے اسی عقیدے کے حامل ہیں کہ یہاں روح پلٹ آتی ہے اور نبی علیہ السلام کے اوپر ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، الصلوۃ والسلام کے، خاص کر اور خاص کر جمعے کے دن۔ حالانکہ اس روایت کو منکر روایت کہا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس منکر روایت کے اوپر انہوں نے عقیدہ بنا لیا ہے، قرآن کو اور صحیح حدیث کو چھوڑ دیا ہے۔ اس وجہ سے آج مسلمانوں کو ہر جگہ ذل و خوار کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ توبہ استغفار کرے شرک سے، مسلک پرستی سے، جمہوریت سے، خالص اللہ کے دین کی طرف آ جائے، آج بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم مومن بن جاؤ تمہارا سر ہم بلند کریں گے، تمہیں عزت عطا فرمائیں گے۔ لیکن یہ مومن بننے کے بجائے کوئی بریلوی بنا ہوا ہے، کوئی دیوبندی بنا ہوا ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی سلفی ہے، کوئی صوفی ہے، سارے کے سارے کسی نہ کسی مسلک کے ساتھ اٹیچ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بولتے تو ہیں، کچھ شرک کا رد کرتے ہیں، کچھ شرک کی حمایت کرتے ہیں، چاہے یہ علی انجینئر ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں، یا ڈاکٹر اسرار گزرے ہیں، تقی عثمانی ہوں، طارق جمیل ہوں، اور فضل الرحمان ہوں، سارے کے سارے کہیں نہ کہیں ان کا شرک کے ساتھ میل ملاپ ہے۔ اسی وجہ سے خیر نہیں آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔